من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک طرف سال کا اخیر چل رہا ہے کہ اسلامی سال ختم کے قریب ہے، اور دوسری طرف اسلامی نئے سال کا آغاز عن قریب ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے بندہ سابقہ گناہوں سے کیسے معاف کیا جائے اور آئندہ سال جو ہیں وہ نیکیوں کی طرف کیسے راغب ہو جائیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے مخصوص بندوں کو حج کراتے ہیں۔ اب لوگوں نے سفر حج کی تیاری شروع کر دی، کچھ تو پہنچ چکے، اب کچھ انتظار میں ہیں، اور کچھ اب سفر پر جاری ہیں اور آئندہ سفر کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ حج کو اللہ تبارک و تعالی نے سال کے اخیر میں کیوں رکھا؟ رمضان المبارک کو درمیان میں رکھا، شعبان کو درمیان میں رکھا، رجب کو درمیان میں رکھا، تو اللہ کی حکمت اور مصلحت کو بندہ نہیں جان سکتا، اور اللہ تبارک و تعالی کی بلاغت اور سوچ کو بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن ظاہر میں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ سال بھر کے جتنے گناہ ہو چکے ہیں اب وہ حج کر کے معاف کرائیں اور نئے سرے سے دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں پاکیزہ ہو کر حاضر ہو جائیں۔ تو حج تو سب کو نصیب نہیں ہوتا، حج تو مخصوص لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اور حج کون کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کر لے، اللہ کے گھر کی زیارت کر لے، مگر وہ شخص جس کو اللہ نے وہاں پہنچنے کی طاقت دی ہو۔ استطاعت کے کیا معنی ہیں؟ لغوی اعتبار سے استطاعت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ طاقت ایسی ہو جانا اور ایسا ساز و سامان اپنے پاس تیار ہونا کہ وہ حج کے میدان میں اتر سکتا ہو۔ سفر حج کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہو اس کی طاقت اس کے پاس ہو، یعنی حج کرنے کے لیے جتنا خرچہ ہے وہ اس کے پاس موجود ہو تو اس پر حج فرض ہے۔ اسلام کے 5 ارکان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ 5 چیزیں جس میں صراحتاً داخل ہو جائیں وہ سچا مسلمان ہے، جس میں ایمان آ جائے، جس میں نماز صحیح ادا کرنے کا جس کو طریقہ معلوم ہو جائے، اور جو رمضان المبارک کے صحیح نہج سے روزے رکھیں اور ارکان حج کو پورا کرے، زکوٰۃ دینے والا بن جائے، یہ سچا مسلمان۔
اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ تین چیزوں کو عمومیت کے ساتھ رکھا ہے، ایک ایمان، ایک نماز اور تیسرا روزہ، کہ اس میں غریب اور امیر سب برابر ہیں، لیکن زکوٰۃ اور حج کو اللہ تبارک و تعالی نے مالداروں پر فرض کیا۔ تو کیا غریب حج نہ کریں؟ یہ مشن نہیں ہے اسلام کا، یہ مقصد نہیں ہے اسلام کا۔ نیت ہو اللہ تبارک و تعالی حج کے ارکان پورے کرنے کے لیے بندے کو چن لیتے ہیں، اور دل میں نیت ہونا ضروری ہے۔ دل میں نیت ہو، حقیقت میں ارادہ ہو کہ ہم انشاءاللہ مرنے سے پہلے چل جائیں، جیسے بھی حالات ہو ہم حج کر لیں گے، تو اللہ کرا دیتے ہیں۔ کئی واقعات کتابوں میں پڑھے ہیں، کچھ لوگ اپنے پاس ایک ڈبہ رکھ لیتے ہیں جس میں روزانہ 1 روپیہ یا 5 روپے، 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے اپنی حیثیت سے جمع کر لیتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی وہ رقم جمع نہ ہوئی اس سے پہلے ان کے دل کی نیت کی وجہ سے اللہ خود فیصلہ کر لیتے ہیں۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں درس حدیث دیتے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ علماء کی تنخواہیں کیا ہوتی ہے، لیکن آپ کو دنیا میں کئی علماء ملیں گے جن کو اللہ نے حج کرایا۔ اللہ کو کسی کے مال کی ضرورت نہیں۔ آج ہم نے یہ سوچ لیا کہ حج تو ہم اپنی عمر کے اخیر میں کر لیں گے۔ نہیں، جہاں مالی استطاعت آ گئی حج فرض ہو گیا، جہاں مالی استطاعت آ گئی حج فرض ہو گیا۔ ہم نے یہ سوچ لیا کہ اب پہلے ہم اپنا گھر بنائیں گے، پہلے اپنا بنگلہ بنائیں گے، ہمارے پاس ایک اچھی خاصی گاڑی ہو، کار ہو، اور ہمارے بچے جو ہیں پروفیشنل بن جائیں، اور ہم اپنے بچوں کو بڑی بڑی ڈگریاں دے جائیں، پھر ان کے اچھے گھرانوں میں اچھے انداز میں بڑے پیمانے پہ نکاح کریں، پھر ہماری ذمہ داری یہ دنیا بھی ختم ہو گئی، اب ہم حج کر لیں، توبہ کر لیں۔ جب ایسی نیت ہوگی تو اللہ کے فیصلے بھی ویسے ہی ہوگے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ آج ہی ایک دم سب ایک ہو کر یہ نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں گے اور جلد از جلد انشاءاللہ حج کریں گے۔ سب ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں عن قریب حج کر لیں گے انشاءاللہ۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بات یہ چل رہی تھی، کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے حج کرا دیا۔ آج آپ کو سفر حج پر کئی علماء ملیں گے، کئی علماء جو معلم بن کے چل رہے ہیں، کئی علماء ملیں گے جو حج بدل پہ جا رہے ہیں۔ حج بدل کا کیا مسئلہ ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ حج بدل وہی شخص حج بدل کوئی بھی کر سکتا ہے جس کا حج اپنا خود کا فرض حج پورا نہ ہوا ہو، وہ بھی حج کر سکتا ہے۔ لیکن امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس کی قید لگا دی ہے کہ وہ حج بدل کر سکتا ہے جس نے پہلے اپنا فرض حج پورا کیا ہو۔ اب حج بدل کون کراتے ہیں؟ ایک تو وہ جو اپنے ضعف کی اور کمزوری کی بنا پر میدان حج میں نہیں اتر سکتے، یا پھر جن کے گھر والوں نے وصیت کی ہو۔ یہ وصیت کا معاملہ بھی امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک ایسا ہی ہے کہ جب تک اس نے اپنا پورا حج نہ کیا ہو اس وقت تک وہ حج بدل نہیں کر سکتا، اور جب تک وصیت نہ ہوئی ہو امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک حج نہیں کر سکتے۔ بغیر وصیت کے اگر کوئی جانا چاہے تو حج نہیں کر سکتا۔ عند الاحناف، حنفیوں کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس کی گنجائش دی ہے،
کہ اگر مرنے والے نے وصیت نہیں کی ہے اور پھر یہ اپنی طرف سے حج بدل اپنے والد کی طرف سے کرنا چاہ رہا ہے تو کر سکتا ہے. بات یہ چل رہی تھی کہ سفر حج پر کئی علماء آپ کو نظر آئیں گے. امام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اس موسم میں جب حج کا موسم شروع ہوتا بالکل اللہ کی یاد میں گمنام ہو جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں اور بس یہی کہتے ہیں کہ عشاق کیا کر رہے ہوں گے. اس گھر کی زیارت کے عاشق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کے در پر حاضر ہونے والے عاشق کیا کر رہے ہوں گے. یہ سوچ اور یہ نیت اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہنچا دیا کہ پھر وہ مدینہ منورہ میں مقیم ہو گئے اور وہیں پر رہ کر مرتے دم تک درس حدیث دیتے رہے روضہ اطہر کے سامنے. بڑے شرف کی بات ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو حج کے لیے مختص ہو گئے اللہ کے یہاں مقبول ہو گئے. تو بات چل رہی تھی کہ استطاعت کے باوجود حج کرنا یہ تو فرض ہے اور استطاعت ہو کر اگر کوئی حج نہ کرے تو وہ اللہ کے یہاں مردود ہیں. اللہ کو اس کے مال کی کوئی ضرورت نہیں. جیسے صاحب استطاعت نصاب کے باقدر زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کی زکوٰۃ قابل قبول ہوتی نہیں. اسی طریقے سے جو بندہ حج کے ایام میں استطاعت رکھ کر اگر حج نہ کرے تو وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں. تو کیا حج کی استطاعت کے لیے مالی استطاعت ہونا ضروری ہے؟ شریعت نے اس کا حکم اس لیے دیا ہے کہ سفر حج پر بہت ساری تکالیف آ جاتی ہیں، اس لیے اپنے ساز و سامان کو یہیں سے تیار کر کے لے چلو گے تو آئندہ راحت کا باعث بنے گی. ورنہ پھر اس موسم میں جہاں حج کرنا ہے وہاں سفر کی تکلیف بھی برداشت کرنا ہے اور وہ تکلیف کو برداشت نہ کر پاؤ اور پھر کچھ بول بیٹھو، زبان سے ایسے کچھ الفاظ نکل جائیں جس کی بنا پر جو مقبول حج تھا وہ مردود ہو جائے. اس کے لیے یہاں استطاعت کا لفظ استعمال کیا. تو سال کے اخیر میں اللہ نے حج کا مہینہ لایا، سال کے اخیر میں کہ اب حج کر لو، پاک دامن ہو جاؤ اور پھر واپس جو ہے نئے سال کا آغاز عبادتوں کے ذریعے کر لو. تو مخصوص لوگوں کو حج ہوتا ہے. پھر جو لوگ حج پر نہیں جا سکے غیر مستطیع ہونے کی وجہ سے، استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے، وہ کیا کر لیں، وہ کیا کریں؟ ان کے لیے یہ حکم دیا کہ حج کے ایام میں اپنے مقام پر رہ کر اچھی عبادت کر لیں اور اللہ کی طرف رجوع ہو کر دعائیں کرتے رہے کہ اللہ اس موسم میں بھی تو نے مجھے اپنے گھر میں، میرے گھر میں بٹھائے رکھا، اگر کیا بھلا ہوتا تو اپنے در پہ بلا لیتا. تو اس مہینے میں ہم حج کر لیں. اب حج کرنے والے حاجی کے لیے چاہیے کہ تواضع اختیار کرے، نرمی اختیار کرے. ابھی میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی، اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقول شدہ روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے حج کیا لیکن اس نے رفث نہیں کیا. کیا معنی رفث کے؟ یہاں رفث کے معنی علماء نے جمع مراد لیے ہیں کہ اگر اپنی محترمہ، زوج محترمہ اپنے ساتھ حج میں ہو تو اس وقت اس گھر کا احترام باقی رکھیں، نہ کہ اپنے گھر کی طرح ان کے ساتھ سلوک کریں.
ان سے دوری اختیار کریں اور اس سے بچے رہیں جس نے رفث نہیں کیا، اپنی بیوی سے ان ایام میں قربت حاصل نہیں کی، تو اس کا حج قبول ہو گیا۔ کیسے قبول ہوا آگے ذکر کریں گے۔ اور فرمایا جس نے فسق و فجور نہ کیا، گالی گلوچ نہیں کیا، برا بھلا نہ کہا، ہر تکلیف کو سہ لیا، برداشت کر لیا، جو بھی مصیبت آ گئی اس کو سہ لیا، کبھی طواف کے دوران کسی کا دھکا لگ گیا، کبھی کوئی چوٹ آ گئی، کبھی کنکری مارتے مارتے الٹی کنکری لگ گئی اور دیگر حالات آ گئے، تو اس وقت جو ہے اپنے آپ کو صبر اور تحمل دیتا رہا، برداشت کرتا رہا، تو ایسا شخص رجع کیوم ولدتہ امہ، اس دن کی طرح واپس لوٹے گا، اس دن کی طرح لوٹے گا جس دن کے اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔